बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं अदील सरफराज। इस वीडियो में बात करेंगे, आपके इल्म में है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त एक आइनी पटिशन की समाअत कर रही है और वो पटिशन है कि जो फ़ैसला सुनाया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि इलेक्शन कमीशन जल्द अज जल्द इंतखाबात मुनक्किद करवाए, उस फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा। इलेक्शन कमीशन ने अपने तईं 8 अक्टूबर तक मामला लटका दिया है। अब इस वक्त ये जो तवक्को की जा रही थी कि ऐसा ही होगा, वही होता हुआ नज़र आ रहा है। मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं उन्होंने एक बड़ा एफ़र्ट शुरू किया है। कुछ तफसीलात हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो अपने ट्विटर हैंडल से वो मुसलसल जजेस के हवाले से, बेंच फिक्सिंग के हवाले से गुफ्तगू कर रही हैं और फिर जो ब्लैक मेलिंग है उसकी बात की गई थी जस्टिस उमर अता बंदियाल की तरफ से। वो ब्लैक मेलिंग वाकई आगाज़ हो गया या नहीं हुआ, अदील सरफराज से पूछेंगे इस मामले पर। अदील सरफराज साहब, ये फ़ैसला जब आया, मेरे सामने एक ट्वीट मौजूद है, एक सहाफ़ी हैं उन्होंने ट्वीट किया जिसमें मंसूर अली शाह का फ़ैसला आया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो आपका पहले वाला डिसीजन था वो 4-3 से अक़लियती है, ना कि 3-2 से अक्सरियती। लिहाजा ये जो पहला ऑर्डर था कि इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट किया गया, प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट्स हैं उनको डायरेक्ट किया गया, गवर्नर्स को बेसिकली, और वफाकी हुकूमत को किया गया और सदर पाकिस्तान को कि इलेक्शंस का इनकाद करवाए, ये दुरुस्त नहीं था। उस फ़ैसले के ऊपर जब ये मंसूर अली शाह ने ये डिसीजन दिया, उस पर एक बड़ा अजीब व गरीब किस्म का ट्वीट आया। वो ट्वीट आया कि इमरान की मदद को आते ही अपने लाले पड़ गए हैं, पूछना था कि हुन आराम सरकार। बेसिकली जो फ़ैसला आया मंसूर अली शाह का, उसमें चीफ़ जस्टिस को इम्पीरियलिज़म से भी तशबीह दी इसको कि बादशाहत नहीं होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। चीफ़ जस्टिस के इख्तियारात पे भी सवाल उठाया गया, बेंच बनाने के इख्तियार पे भी सवाल उठाया गया, कंपोजिशन ऑफ बेंचेस पे भी उस डिसीजन में सवाल उठाया गया। और फिर मरीम नवाज़ ने उसको कोट ट्वीट करके कहा कि जिसने भी इमरान की सहूलतकारी की, बदनामी और रुसवाई उसका मुकद्दर बनी। इमरान एक फ़ॉरेन एजेंट है जिसकी ज़िम्मेदारी पाकिस्तान में फितना और इंतशार पैदा करना है ताकि ये मुल्क आगे ना बढ़ पाए, और हर वो हाथ जो इस शैतानी खेल को मजबूत करने के लिए उठता है, इसी खेल का हिस्सा तसव्वुर किया जाएगा। बड़ी लंबी तमहीद बांध ली मैंने। आपको लगता है कि मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो बाकायदा अपने इन जो ये कर रही हैं उससे क्वर्स कर रही हैं जजेस को? बिल्कुल कर रही हैं, और ये सिलसिला आज से शुरू नहीं हुआ, जैसे कि पहले हमने बात की, एक तवील अरसे से शुरू है, और लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है। मैं तो इसमें ये समझता हूँ, मैं तो खुल्लम खुल्ला ये कहता हूँ कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी जो कर रहे हैं वो अगर ना करें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। अगर आज भी उन्होंने इस मामले को जितना जल्दी उन्होंने स्विफ्टली इसको टेक अप किया है, हफ्ते को समाअत के लिए मामला एक दरख्वास्त दायर हुई, उसी रोज़ उस पर एतराज़ की बजाय उस पर आपने नंबर लगा दिया, और आज 1:07 पर आपने उसकी कॉल लिस्ट जारी कर दी, बेंच तश्कील दे दिया, समाअत के लिए 2 बजे मुकर्रर कर दिया, स्विफ्टली उसके ऊपर आपने समाअत भी कर ली। क्या ये अच्छा होता कि आप इसके ऊपर फुल कोर्ट तश्कील दे देते? अगर आप अब देखें ना, कमरान नहीं, खान अगर साहब यही ने चीफ़ जस्टिस जो हैं वो इतवार वाले दिन टीवी के ऊपर देख के फ़ैसला कर सकते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, फ़ौरी तौर पे पहुँचें, ये अहमियत का हामिल मामला, और फिर कासिम सूरी वाले मामले पे वही जजेस जिनके ऊपर आप आज एतराज़ उठा रहे हैं वो उसको नॉक डाउन कर सकते हैं। तो उस वक्त एतराज़ नहीं था, तो अब क्यों एतराज़ है? अच्छा, उस वक्त एक तो एतराज़ इतवार का दिन ही था ना, बिल्कुल छुट्टी वाला दिन था, इतवार था या हफ्ता था? जो लाइट्स ऑन हुई थी वो इतवार को हुई थी। सही। अच्छा, इसमें जो बुनियादी चीज़ ये है कि जो चीफ़ जस्टिस ने नोटिस लिया था पहली दफ़ा जब डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग के ऊपर, उसके ऊपर एतराज़ एक तो इस वजह से नहीं उठता कि उस वक्त जो फुल कोर्ट था ना जजेस का, जो तकरीबन 10 से 12 जजेस उस वक्त दस्तयाब थे, चीफ़ जस्टिस की रिहाइश गाह पर जो पहुँचे थे, उनकी एक गैर रस्मी मीटिंग हुई थी और उन लोगों ने आपस में डिस्कस किया था कि ये मामला है, ये मामलात हैं, अब हमें क्या करना चाहिए। तो तमाम जजेस की इनपुट थी कि हमें इस पर इंटरवीन करना चाहिए। तो वो भी फौरी कर लिया गया था ना? फौरी तो किया गया था। फौरी मैं वही बात कर रहा हूँ, फौरी आपने किया, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ही अच्छा होता कि आज आप फिर एक दफ़ा तमाम, अगर जजेस को आप चलें ठीक है फुल कोर्ट तशकील बस इस नहीं बात देते। के मैं भी हक में हूँ कि चाहे इस सारे मामले से इलेक्शंस इल्तवा का शिकार हो जाएं, लेकिन एक मरतबा
فل کوڈ بنا کے نا یہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جو دیگر ججز حصہ نہیں ہیں ان کا آئین میں جو درج ہے کہ 90 روز میں انتخابات ہونے چاہیے، ان کا اس بارے میں کیا بالکل خیال ہے؟ ٹھیک ہے، اور اس سے واضح ہو جائے گا نا، آپ کی پوزیشنز واضح ہو جائیں گی. آپ نے بڑا اچھا یہ پوائنٹ ریز کیا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، جسٹس منصور ہم اس مغالطے میں نہ رہے نا کہ یہ آئین بالکل اب کے دیکھیں نا، ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں ہم یا لوگ نہیں ہیں. ہم لوگوں کو یہ مغالطہ رہتا ہے اور ہر جج کے حوالے سے رہتا ہے جس نے آئین کے تحت حلف لیا ہوا ہے کہ وہ آئین کے اوپر ہی رہے گا اور آئین سے انحراف نہیں کرے گا اپنے فیصلے میں. تو کم از کم ان کا طریقہ یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ چاہیے. مینٹینیبلٹی پہ سوال اٹھا کے، اب دیکھیں یہ ججز کا رائٹ ہے. اب ہمارے ایک نہیں اس سے بھی نہیں پتہ چلتا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. نہیں، اب دیکھیں اس کیس میں پتہ چلتا ہے، ہر کیس میں نہیں پتہ چلتا کیونکہ ہر کیس میں اس کے معاملات ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. اب ایک بڑا نیشنل ایشو ہے، کرائسس، ایک طرف آپ خود مان رہے ہیں کہ ایک نیشنل کرائسس پیدا ہو چکا ہے اور دوسری جانب آپ پھر اس طرح کے اعتراضات بھی اٹھا رہے ہیں. ان کی اپنی شاید سمجھ. اب جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں، ان کے بارے میں ہر بندہ یہ کہتا ہے، جو ایک سائڈ کے اگر ججز ہیں نا تو دوسرے سائڈ کے ججز بھی ان کے بارے میں سیم ہی رائے ہے کہ وہ بڑے انڈیپینڈنٹ مائنڈ کے جج ہیں اور ہمیشہ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں. ان کا ایک مسئلہ ہے، ایک تو ان کے تعلق پورے پاکستان میں ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب بھی ایک مقدمہ ان کے سامنے سماعت کے لیے مقرر ہوتا ہے نا تو تقریباً 60 to 70% ان کا ایک ہی مدعا ہوتا ہے، میں بینچ سے ریکیوز کر رہا ہوں کیونکہ میرا کسی نہ کسی طریقے سے یا ریسپونڈنٹ یا پیٹیشنر کے ساتھ کوئی ذاتی تعلق ہے. تو یہ بھی وجہ ہوتی ہے ریکیوز کرنے کی یا جو بینچ کی مینٹینیبلٹی ہے اس کے اوپر. لیکن یہ جو معاملہ ہے اس کے اوپر تو ہم بھی یہ بات کر رہے ہیں، میں خود یہ بات کر رہا ہوں، میں تو بڑا کرٹیک ہوں ان ہم خیال ججز کا. لیکن جو دوسرے ہم خیال ججز ہیں ان کا میں کرٹیک اس وجہ سے ہوں کہ وہ لوگ بھی تکنیکی نوعیت کے جو معاملات ہیں ان کے پیچھے چھپ کر صرف اپنا پرسنل جو وینڈیٹا ہے وہ پورا کر رہے ہیں. اچھا مجھے فائنلی یہ بتا دیں کہ مریم نواز صاحبہ نے جو کیمپین لانچ کی ہے، کیا آپ اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں کہ یہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی چیف جسٹس آف پاکستان پہ حملہ ہے؟ سب مجھے تو ڈائریکٹلی لگتی ہے، نہ صرف چیف جسٹس پہ بلکہ جو 3 سے 4 ججز جن کا پہلے ہم ذکر بھی کر چکے ہیں، یہ ان کے حوالے سے ہے. اور اس کی ایک ریزن یہ ہے ان کی طرف سے جو مجھے نظر آتی ہے کہ وہ جو پاناما اور اس میں جو جسٹس اعجاز الاحسن مین تو ان کا ٹارگٹ ہیں. اب دیکھیں جسٹس اعجاز الاحسن نے گزشتہ بینچ سے ریکیوز کیا تھا حکومتی اعتراض پر، آج چیف جسٹس نے جسٹس اعجاز الاحسن کو پھر بینچ میں شامل کیا. وہ بھی پیغام دے رہے ہیں. اب گیم دونوں طرف سے آن ہے. اب اگر مریم نواز ان پر تنقید کر رہی ہیں، وہ ایک سیاسی یا پولیٹیکل ایک وہ ورکر ہیں یا لیڈر ہیں جو بھی ہیں، لیکن دوسری جانب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں جن کا کام ان کے سامنے جو آئین پڑا ہوا ہے نا اس کے مطابق فیصلے کرنا ہے اور جو اپنی آئینی ذمہ داریوں کو ان کا رائٹ ہے نا کہ وہ بنا سکتے ان کا رائٹ ہے. لیکن ایک چیز آپ یہ بھی تو دیکھیں نا، آپ کنٹروورسیز میں خود کو نہیں ڈال سکتے بطور جج جان بوجھ کر، مطلب کورس ہو جائیں. نہیں سر، بات یہ ہے کہ آپ مریم نواز کی خواہش ہے اگر تو اس حساب سے بینچ بنا دیں. مریم نواز کی خواہش تو نہیں ہے، اس نے تو نہیں کہا کہ فل کورٹ تشکیل دیں. نہیں فل کورٹ کی بات نہیں کر رہا، وہ جو بینچ فکسنگ کی بات کر رہی ہیں، اس والے بینچ پہ بھی بینچ فکسنگ کی بات کر رہی ہیں. اب بات یہ ہے جب ایک فاضل جج ہیں، چاہے ان کے اوپر آپ کا جو اعتراض ہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، لیکن جب ایک پارٹی ایک فریق کا اعتراض آ گیا ہے تو اس جج کو خود ہی اس معاملے سے الگ ہو جانا چاہیے، جو وہ ہوئے بھی تھے. اس کے باوجود اب آپ ان کو دوبارہ شامل کر رہے ہیں تو آپ سوال تو خود اٹھیں گے. خود کنٹروورسی تو کریٹ کی جا رہی ہے نا آن پرپز. سپریم کورٹ کے بیہاف پہ بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مریم نواز کو تو کریں، تنقید اس کو کریں کیونکہ وہ کر رہی غلط. وہ ایک بے شک وہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہے، پولیٹیکل ایک بڑے فگر کی بیٹی ہے، لیکن جو کچھ وہ کر رہی ہے سٹنگ ججز کو ریڈیکیول کرنے کا جو کام ہے یہ کسی بھی طور پہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. لیکن جو چیف جسٹس کر رہے ہیں وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس کو آنسر کر رہے ہیں نا، ان کا جو پروپیگنڈا ہے اس کو وہ رپلائی کر رہے ہیں تھرو ہز اون مینز. وہ ان کو نہیں کرنا چاہیے، میں یہ کہتا ہوں. صحیح، یعنی کہ ان کو اپنی اتھارٹی ایگزرٹ نہیں کرنی ان کو چاہیے، اپنی اپنے ادارے کا، کرنی اپنے چاہیے، عہدے لیکن کا. ان کو چاہیے کہ وہ کنٹروورسیز میں نہ پڑیں، جان بوجھ کر نہ پڑیں. میں یہ کہہ رہا ہوں اب جسٹس اعجاز الاحسن کو مریم نواز صاحبہ کی یہ جو ٹیکٹک ہے پریشرائز کرنے کی اور اس کے ذریعے یا یہ بیانیاں بنانے کی کہ یہ ہمارے خلاف ہیں، یا پھر ان سے اپنی مرضی کا فیصلہ نہیں، کامیاب ہوگی یا نہیں؟ سر کامیاب تو یہ نہیں ہوگی، مجھے نہیں لگتا. آپ کو لگتا ہے کہ اس میں الیکشنز کی طرف سپریم کورٹ ڈائریکٹ کرے گی؟ کسی بھی صورت میں تو پہلے دن سے یہ بات سمجھتا ہوں کہ الیکشن سے سپریم کورٹ آف پاکستان اب وہ نظریہ ضرورت جو ہے وہ دوبارہ سے اگر زندہ ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جو
اس وقت موجودہ سینیریو ہے اور جو آئین ہے آپ کے سامنے، یا تو آپ آئین کو سسپینڈ کر دیں، الیکشنز تو آپ نے کرانے ہیں، سپریم کورٹ کیسے اس سے ڈیویٹ کرے گی؟ آج چیف جسٹس نے بڑے امپورٹنٹ ریمارکس دیے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں، انہوں نے بڑا سختی سے علی ظفر جو کہ پی ٹی آئی کے وکیل ہیں، اور ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ چیف جسٹس پی ٹی آئی کے وکیل کی اتنی سرزنش کریں گے، انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، جو ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، یا اوور آل پولیٹیکل جو ہیمسفیئر ہے اس میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہم لوگوں نے ایک دوسرے کے گریبان پکڑے ہوئے ہیں، گلے، انہوں نے تھراٹ کا لفظ یوز کیا تھا، ہم نے گلے پکڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے، یہ سب نہیں ہوگا، اور ہمیں کمٹمنٹس چاہیے آپ سے۔ اور اس کے بعد انہوں نے اٹارنی جنرل کی طرف اشارہ کیا، جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل بیٹھے تھے، انہوں نے کہا آپ بھی آ جائیں، ہمیں آپ سے بھی کمٹمنٹس چاہیے۔ آپ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر انتخابات ہوں تو ان کے لیے کنڈیوسو انوائرمنٹ بھی آپ نے ہی پیدا کرنا ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کیسے انتخابات ہوں گے؟ صحیح، بہت بہت شکریہ عادل سرفراز۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ اس ملک نے آپ اب کروا دیں، 2 ہفتے بعد کروا دیں، 2 مہینے یا 4 مہینے کے بعد الیکشنز کی طرف جانا ہے، اور جتنا کوشش کی جا رہی ہے پی ڈی ایم کی طرف سے کہ اس الیکشن کو التوا میں ڈالا جائے، بالکل جس طریقے سے کبوتر جو ہے وہ آنکھیں بند کر لے تو بلی غائب نہیں ہوتی، عمران خان صاحب اس وقت وہ بلی ہیں، انہوں نے غائب نہیں ہونا، وہ اس کے سر پہ موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ آنکھیں بند کر لیں تو آپ کو کھائے گا نہیں۔ آپ جتنے دن اس اقتدار میں گزار رہے ہیں، یا تو آپ چیزوں کو سنبھال لیں، اس ملک کے معاشی حالات ٹھیک کر دیں، اگر آپ وہ نہیں کر سکتے تو آپ کو انتخابات میں نہ آپ کے پاس کوئی بیانیہ ہوگا، نہ آپ کو جیت ہوگی، اور ہر گزرتا دن آپ کی اس قبر کو مزید گہرا کرتا جائے گا، بالکل اسی طریقے سے جیسے عمران خان صاحب کی پوزیشن تھی آج سے ٹھیک 1 سال پہلے، گزشتہ فروری میں اگر آپ یاد کریں، 1 سال اور کچھ دن آپ سمجھ لیں پہلے، عمران خان صاحب پاپولر نہیں تھے، یہ لوگ پاپولر تھے، اور آج انہوں نے خود عمران خان صاحب کو اس وقت پاکستان کی شاید تاریخ کا سب سے مقبول لیڈر بنا دیا ہے۔ دیکھتے ہیں یہ سارے معاملات کیسے انفولڈ ہوتے ہیں، اس پر بات کرتے رہیں گے۔ مجھے اور عادل سرفراز کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔